ایک مرتبہ زمانے کے مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا ابو مسلم خولانی رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ محترمہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا، ہمارے پاس آٹا بالکل ختم ہو گیا ہے اور کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا تیرے پاس کچھ رقم وغیرہ ہے جس سے آٹا خریدا جا سکے؟ تو اس نے عرض کی، میرے پاس ایک درہم ہے جو اون بیچ کر حاصل ہوا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لاؤ وہ درہم مجھے دے دو، میں آٹا خرید کر لاتا ہوں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک درہم اور تھیلا لے کر بازار کی طرف گئے۔ جب دکان سے آٹا خریدنا چاہا تو اچانک ایک فقیر آ گیا اور اس نے کہا، اے ابو مسلم خولانی، یہ درہم مجھ پر صدقہ کر دو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے پلٹے اور دوسری دکان پر پہنچے۔ جیسے ہی آپ نے آٹا خریدنا چاہا، دوبارہ وہی فقیر آ گیا اور کہنے لگا، اے ابو مسلم خولانی، میں بہت مجبور ہوں، یہ درہم مجھ پر صدقہ کر دو۔ اسی طرح وہ فقیر آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے پڑ گیا۔ بالآخر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ درہم فقیر کو دے دیا۔ اب سوچنے لگے کہ گھر والوں کو کیا جواب دوں گا، وہ تو خالی تھیلا دیکھ کر بہت پریشان ہو جائیں گے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑائی کی دکان پر گئے اور وہاں سے تھیلے میں لکڑی کا بھوسا اور مٹی بھری اور گھر کی طرف چل دیے۔ گھر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تھیلا گھر والوں کے حوالے کیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ گھر میں داخل ہوئے بغیر ہی واپس چلے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ پریشان تھے کہ جب تھیلا کھولا جائے گا تو اس میں سے مٹی اور بھوسا نکلے گا اور گھر والے آٹا نہ ملنے کی وجہ سے بہت پریشان ہوں گے۔ اسی خوف و پریشانی کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ علیہ سارا دن گھر نہ گئے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ محترمہ نے تھیلا کھولا تو وہ نہایت ہی عمدہ آٹے سے بھرا ہوا تھا۔ چنانچہ انہوں نے جلدی جلدی کھانا تیار کیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا انتظار کرنے لگی۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ رات گئے چپکے سے گھر میں داخل ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ محترمہ فوراً آپ کے لیے بہترین قسم کی روٹیاں لے کر آئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ روٹیاں دیکھ کر حیران ہوئے اور پوچھا، یہ روٹیاں کہاں سے آئیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ محترمہ نے کہا، یہ اسی آٹے کی روٹیاں ہیں جسے آپ رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے تھے۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اور اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا کہ اس نے میری لاج رکھ لی اور مٹی کو عمدہ آٹے میں تبدیل کر دیا۔